آج کے مسلمان ارطغرل غازی کے کردار کو دیکھ کر رشک کر رہے ہیں، اگر وہ جان لے کہ مسلم اتہاس میں ایک ارطغرل غازی سے بھی بڑا شیر دل و بہادر گزرا ہے، جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ وہ ایک بہادر اور سچے مسلمان تھے۔ آپ نے ان کا نام ضرور سنا ہوگا۔ ان کے بارے میں تھوڑا جاننے کے لیے ہمیں سمے کے پیچھے جانا پڑے گا۔ سن 634 عیسوی سے 635 عیسوی میں مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بیت المقدس فتح کر لیا تھا۔ حضرت عمر کے بعد مسلمان چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹ گئے تھے، جس کا فائدہ اٹھا کر عیسائیوں نے بیت المقدس پر آکرمن کر دیا اور مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھین لیا۔ 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے بیت المقدس کے ساتھ ساتھ پورے فلسطین پر اپنا ادھیکار کر لیا تھا۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی ساری حدیں پار کر دی، زمینوں کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا اور عورتوں کے ساتھ لگ بھگ 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر مسلم حکومتوں پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ فلسطین مسلمانوں کا دل ہے۔ پھر سمے پر مسلمانوں نے بیت المقدس آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اسی دوران سن 1138 عیسوی میں مسلم قوم میں ایک شیر صلاح الدین ایوبی کا جنم عراق کے تکرک شہر میں ہوا، جو جلد ہی ان سب پریشانیوں کو دور کرنے والے تھے۔ وہ جب بڑے ہوئے تو نور الدین جنگی کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ نور الدین جنگی جو ایک سچا مسلمان تھا، جس نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی قسم کھائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی موجودگی میں مسلمانوں نے مصر، سیریا، یمن، عراق وغیرہ ملکوں کو فتح کیا۔ ان کی بہادری کو دیکھ کر مصر کا انہیں گورنر بنا دیا گیا۔ نور الدین جنگی نے ایک منبر بنوایا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ اس منبر کو بیت المقدس کی فتح کے بعد مسجد اقصی میں رکھا جائے، پر اللہ کو ایسا منظور نہ تھا۔ ان کی فتح سے پہلے ہی موت ہو گئی تھی۔ ان کے بعد ان کے دو بھائی شاشن کرنے لگے، لیکن ایک کے بعد ایک دونوں بھائیوں کی موت ہو گئی۔ نور الدین کی سب سے وفادار سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، انہیں شاشک بنایا گیا۔ اس سمے وہ ماتر 21 سال کے تھے۔ انہوں نے نور الدین جنگی کے مقصد کو اپنا مقصد بنا لیا تथा بیت المقدس کو فتح کرنے کی قسم کھا لی۔ وہ ہر سمے مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں درد لے کر جیتے رہے۔ جب یہ مصر کے شاشک بنے اور مصر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں نے مصر کو برباد کر دیا ہے تथा یہاں کے مسلمانوں میں شراب، جناکاری عام ہو چکی تھی۔ یہاں کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو عیسائیوں کے ایجنٹ ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان سب مصیبتوں کو دور کرنا تھا تथा ساتھ ساتھ بیت المقدس کو فتح کرانے کے لیے صلیبیوں سے جنگ بھی جاری رکھنی تھی۔ وہ جب مصر میں داخل ہوئے تو وہاں کا جو فوجی کمانڈر ناجی تھا، وہ سلطان صلاح الدین کو دیکھ کر مسکراتا ہے، کیونکہ وہ عیسائیوں کا ایجنٹ تھا۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ 22 سال کا مسلمان نوجوان دین اسلام کی باتیں کر رہا ہے تथा بیت المقدس کو فتح کرانے کی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، انہیں حیرت ہوئی۔ جب ناجی اپنے ان شیطان ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے ناجی سے کہا، اب تمہاری سازش کامیاب نہ ہوگی، کیونکہ اب تم پر ایک سچا مسلمان حاکم ہو گیا ہے۔ ناجی نے اس بات کو ہلکے میں لیا اور وہ ہنس کر کہنے لگا کہ میں دیکھ لوں گا۔ اس سمے جب عیسائی مسلمانوں سے تلوار کے دم پر نہ جیت پاتے تو ان کے ساتھ طرح طرح کی سازشیں رچتے تھے۔ وہ دو طریقے سے حکمرانوں کو اپنے وش میں کرتے تھے۔ پہلا وہ شراب اور دوسرا لڑکیوں کو بھیج کر مسلم حکمرانوں کے ساتھ سازش رچتے تथा اکثر مسلم حکمران اس سازش کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ عیسائیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی یہی چال چلی۔ ناجی نے ان کے کہنے پر کئی بار محفل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو شراب پلانے کی کوشش کی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ایک سچے مسلمان تھے، انہوں نے شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ وہ کہتے یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اب انہوں نے ان کے ساتھ لڑکی والی سازش رچی۔ ناجی نے ایک رات ایک لڑکی کو اس کام کے لیے تیار کیا تथा
اس لڑکی کو مال اور دولت کا لالچ دے کر اس لڑکی کو اس کام کے لیے منایا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر بولا، سلطان، ایک لڑکی بہت پریشان ہے، وہ بہت دور سے چل کر آئی ہے اور آپ سے اپنی مشکل بتانا چاہتی ہے۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، ٹھیک ہے، بھیج دو۔ ناجی نے کہا، نہیں، وہ آپ کو اکیلے میں اپنی پریشانی بتانا چاہتی ہے۔ سلطان صلاح الدین سمجھ گئے کہ یہ بدماش مجھے پھنسانا چاہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، ٹھیک ہے، اسے میرے خیمے میں بھیج دو۔ سلطان اپنے خیمے میں داخل ہوئے، پھر اس کے بعد وہ لڑکی بھی اس خیمے میں داخل ہو گئی۔